افغان عوام آج ایک ایسے وقت میں افغانستان کا 102واں یوم آزادی منا رہی ہے جب ملک میں کوئی باضابطہ حکومت موجود نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے خواہش مند تمام افراد کو کابل ایئرپورٹ تک محفوظ راستہ دینے کے لیے طالبان سے براہ راست رابطے میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کے مطابق افغان حکومت کے خاتمے کے بعد سے بدھ کی رات تک تقریباً 6000 لوگوں کو افغانستان سے نکالا جا چکا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی افواج اس وقت افغانستان میں رہیں گی جب تک تمام امریکنز وہاں سے نہیں نکل جاتے، چاہے 31 اگست کی امریکی انخلا کی ڈیڈ لائن گزر بھی جائے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ عائشہ تنظیم وائس آف امریکہ کی اور پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، اب طالبان نے افغانستان کے اندر بھی مختلف دھڑوں سے بات کرنا شروع کی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی رابطے کر رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے کیا افغان عوام، خاص طور پر کابل کے شہریوں کی بے چینی اور بے یقینی میں کچھ بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تو اٹس ٹو ارلی، جس کو کہتے ہیں کہ ابھی بہت کم وقت گزرا ہے اور یہ نیگوشیشنز جو ہیں ابھی بہت ان کا، چونکہ وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہو رہی ہیں، کوئی بات سامنے بھی نہیں آ رہی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو لوگوں کا ڈر اور خوف، جو پینک تھا، وہ ابھی کچھ کم ہوا ہے۔ ابھی جو ہے اگرچہ سڑکوں پہ ٹریفک بڑھ گئی ہے اور لوگوں نے دکانیں وغیرہ کھولنی شروع کر دی ہیں، لیکن جو لوگ ملک سے جانا چاہتے تھے وہ ابھی بھی ملک سے جانا چاہ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو خوف تھا کہ طالبان آگے شاید اپنا رویہ بدل لیں، ان کو ابھی بھی یہ خوف ہے۔ بلکہ کئی لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان ابھی بہت مصروف ہیں، وہ حکومت کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ پورے شہر میں جا کے سیکیورٹی گارڈز کو ڈس آرم کر رہے ہیں، تو ابھی دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، اس لیے انہوں نے ہم پہ ابھی ان کی نظر نہیں پڑی۔ ابھی وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے، اس لیے ٹیلی ویژن چینلز ویسے ہی چل رہے ہیں، اور ابھی وہ اس طرح سے ایکٹیوسٹ کے پیچھے نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ اپنا طاقت پر اپنا جو ہولڈ ہے وہ پورا مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ان کا رویہ بدلے گا۔ یہ افغانستان کے بہت سارے پڑھے لکھے طبقے میں سے بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے۔ تو کابل ایئرپورٹ پہ کیا سچویشن ہے؟ بیکاز اب تک جو ہم دیکھ رہے تھے اس کے مطابق تو جو طالبان کی چیک پوائنٹس ہیں اور اس کے بعد امریکن فورسز جو ہیں انہوں نے ایئرپورٹ کو جس طرح سے انسرکل کیا ہوا ہے، درمیان میں بہت سے لوگ موجود ہیں، کیا سچویشن ہے گراؤنڈ پہ؟ دیکھیں، کابل ایئرپورٹ پہ ابھی بھی سچویشن کافی خراب ہے کیونکہ باہر بہت ہجوم ہے۔ میں اب ایئرپورٹ کے اندر ہوں، لیکن مجھے باہر کانسٹنٹلی گن فائر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کل پورا دن آئی تھیں، آج بھی صبح سے آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اور یہ جو گن فائر ہے یہ اکثر کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے طالبان بھی کبھی کبھی کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی آج کون کر رہا تھا بیکاز آئی ہیونٹ چیک، لیکن میں نے طالبان کو خود اپنی آنکھوں سے کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ہوا میں فائر کرتے دیکھا ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو ہے تو لوگ جو ہیں چونکہ پینک میں ہیں اور ہر طرف سے، مطلب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، میں ایئرپورٹ کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی مل کے آئی ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، وہ کسی طرح ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے ہیں جس اس امید پہ کہ اب وہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ بھی ہیں، ویزے بھی ہیں، لیکن ان کی پوری پروسیسنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی بھی۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملیز سے بچھڑ گئے ہیں، وہ خود تو ایئرپورٹ کے اندر آ گئے ہیں، ان کی فیملی ایئرپورٹ کے باہر رہ گئی ہے۔ باقی جو سفارت خانے ہیں ان کا اس وقت کیا رول ہے؟ کیا سبھی ایئرپورٹ کے اندر سے کام کر رہے ہیں؟ جس طرح سے رشیا اور چائنا کے سفارت خانوں کے حوالے سے تو بات آئی کہ وہ ریگولرلی کام کر رہے ہیں۔ جی، یورپین سفارت خانے جو زیادہ تر ہیں وہ تو ایئرپورٹ کے اندر سے ہی کام کر رہے ہیں، یا انہوں نے اپنی سسپینڈ کی ہوئی ہے سروسز۔ امریکی سفارت خانہ ایئرپورٹ کے اندر سے کام کر رہا ہے۔ تو لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ چند سفارت خانے ایسے بھی، پاکستانی سفارت خانہ نارملی آپریٹ کر رہا ہے، چائنا کا کر رہا ہے، روس کا کر رہا ہے۔ تو ایسے بھی ملک ہیں کہ جن کے سفارت خانے جو ہیں وہ ریگولرلی آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو یورپین اور ممالک اور امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے وہ یا تو ایئرپورٹ کے اندر سے آپریٹ کر رہا ہے یا کچھ ملکوں نے اپنے آپریشن سسپینڈ کیے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ عائشہ تنظیم ہمیں افغانستان سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔